السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب فانظرنی إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم۔ قال رب بما أغويتني لأضينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ ابلیس مردود نے کہا کہ اے میرے پروردگار، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دیجئے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے ابلیس، تیرا یہ سوال پورا کیا جاتا ہے اور اب قیامت تک کے لیے تجھے مہلت دے دی جاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے
راہ راست سے ہٹا دیا۔ اب میں بھی تیرے سامنے پختہ عہد کرتا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو زمین میں برائیاں مزین کر کے خوبصورت بنا کے ان کے سامنے پیش کروں گا، اور میں ان سارے تیرے بندوں کو یقینی طور پر گمراہی کے راستے پہ ضرور ڈال دوں گا۔ میرے اس داؤ پیچ سے، میری ان سازشوں اور میرے اس جال سے اے اللہ تیرے صرف وہ بندے بچیں گے کہ جن کے دلوں کے اندر، اعمال اور اقوال اور افعال کے اندر خلوص اور نیک نیتی مکمل طور پر پائی جاتی ہوگی۔ تو ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے، اور درود و سلام امام الانبیاء جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس و مطہر کے لیے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل عزت و احترام میری ماؤں اور بہنوں، دنیا کی زندگی بالکل عارضی زندگی ہے، اور پتہ نہیں اس کا کب اختتام ہو جائے، اور پھر یہ امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی عمریں تو بالکل ہی تھوڑی ہیں، لیکن اللہ احکم الحاکمین نے ایسے ایسے ذرائع، وسائل، مواقع فراہم کر دیے اس امت کو کہ معمولی سی محنت کے ساتھ، تھوڑی سی کاوش کے ساتھ یہ امت جو ہے وہ جنت الفردوس کے اعلی مقامات پر انبیاء، شہداء، صالحین اور صدیقین کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جا سکتی ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا اس امت پہ فضل ہے، کرم ہے، محبت ہے، محنت ہے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے وہ تھوڑی سی توجہ دے لیں اور تھوڑا سا اپنے اندر جو ہے وہ تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کر لیں، تو یقیناً اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے شامل حال ہو سکتی ہے، اور یقیناً پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی اپنی امت کو، صحابہ کو جمع کر کے فرما دیا تھا کہ اے میرے صحابہ، یاد رکھنا کل قیامت والے دن کوئی بھی شخص اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی اتنی ہیں کہ ہم ان کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک کا ہم پہ کرم اور فضل ہی اتنا ہے کہ ہم ایک دن کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت کے ساتھ جو ہے وہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک سوال کر دیا، اور صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ہاں میں بھی، اللہ تعالیٰ کی مجھ پر رحمت ہوگی، فضل ہوگا، کرم ہوگا، اور اس رحمت کی وجہ سے میں بھی جنت کے بلند ترین مقام پہ جو ہے وہ فائد ہو جاؤں گا۔ تو اب جو ہے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان اعمال میں سے کچھ عمل ایسے ہیں جو ہم یہاں پہ آج بیٹھے بٹھائے پیدا کر سکتے ہیں ان عملوں کو۔ کوئی پیسہ نہیں لگے گا آپ کا، کوئی وقت صرف نہیں ہوگا آپ کا، کوئی انرجی آپ کی جو ہے وہ نہیں لگے گی، صرف اپنی نیت کو بدلنا ہے۔ جس طرح یہ آن اور آف کا بٹن ہوتا ہے نا، آپ نے معمولی سی انگلی رکھی اور یہ اتنا بڑا جو پنکھا جو ہے وہ حرکت کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ آپ کا اے سی جو ہے وہ چل پڑتا ہے، بڑی بڑی ملیں، کارخانے، بلکہ چھوٹا سا بٹن جو ہے وہ آن کرنے سے پوری تحصیل کا جو ہے وہ سلسلہ اور نظام جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ چل پڑتی ہے۔ بالکل یہی کیفیت ہماری اور ہمارے اعمال کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ ہجر کی چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسانوں کے دنیا میں آنے سے قبل اس وقت کا جو ہے وہ ایک واقعہ ذکر کیا کہ جب شیطان کو سجدے کا کہا گیا اور اس نے سجدہ نہ کیا، حالانکہ اس کی صدیوں کی عبادت تھی، لیکن جب اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، اب وہ راندہ درگاہ ہو گیا، مردود ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے خالق اور مالک کے کتنے احکامات ان کا انکار کرتے ہیں، لیکن وہ رب العالمین پھر ہمیں مہلت دے رہے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے، میرا بندہ میری طرف رجوع کر لے۔ اور وہ واقعہ کہ جب وہ بالکل طے ہو گیا کہ اب یہ جہنمی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، تو اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے مجھے پالنے والے، مجھے زندگی عطا کرنے والے۔ اب ابلیس کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ زندگی اور موت یہ اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے، اور کسی بھی کام کے ہونے یا کرنے کا اختیار بھی اللہ احکم الحاکمین کے پاس ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجئے۔ اللہ پاک نے فرمایا جا، تجھے مہلت دے دی ہے قیامت کے دن تک کے لیے۔ اور اب اس نے وہاں پہ اعلان کیا رب العالمین کی موجودگی میں، اللہ پاک کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے، اس نے کہا کہ ربی بما اغویتنی لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اے اللہ اب تو نے فیصلہ کر لیا ہے انسانوں کو زمین میں بھیجنے کا، میں ان بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے برائیاں، گناہ، حرام اشیاء جو ہے اللہ ان کو خوبصورت کر کے جو ہے ان کے سامنے پیش کر دوں گا، مزین کر دوں گا گناہوں کو، کہ یہ لوگ جب ان کی طرف دیکھیں گے للچائے ہوئے اس کی طرف جو ہے وہ گناہ کی طرف دوڑیں گے، ایسی لذت پیدا کر دوں گا گناہ کے اندر۔ اور اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، عربی سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ اس کا معنی ہے کہ اللہ میں ضرور اور ضرور ہر حالت میں تیرے سارے بندوں کو راہ راست سے ہٹا دوں گا، گمراہ کر دوں گا، جہنم کے راستے پہ ڈال دوں گا، اپنا ساتھی بنا کے جہنم کے اندر لے جاؤں گا، اور قبر کے اندر آگ کے عذاب میں مبتلا کروا دوں گا۔ اے اللہ سارے لوگوں کے ساتھ یہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین،
اے اللہ لیکن وہ بندے جن کے دلوں کے اندر خلوص ہوگا نا، میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اب میرے بھائیوں، خلوص آپ یہاں پہ بیٹھے بھی پیدا کر سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ خلوص جو ہے یہ اردو کا لفظ خالص سے نکلا ہے، یعنی کسی چیز کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آپ کے دل کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ میں یہ عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، خالصتاً اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، لوجہ اللہ کر رہا ہوں۔ اور اگر ہم قرآن پڑھیں نا، اللہ عز و جل نے فرمایا بار بار ایک جگہ پہ، یعنی کوئی 20 کے قریب مقامات پہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے لوگوں اپنے دلوں کے اندر اپنے اعمال میں خلوص پیدا کر لو۔ قرآن پڑھیے، فرمایا وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اے لوگوں جب مسجد میں آیا کرو اور اپنے چہروں کو خالص اللہ کی رضا کے لیے سیدھے کر لیا کرو، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اپنے پروردگار کو اپنا دین خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے اس کو پکارا کرو۔ جو بھی کام کرنا ہے یہ دین سارے کے سارے اعمال کو مشتمل ہے۔ اور اسی طرح فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ اے لوگوں ہم رب العالمین نے، میں رب العالمین نے اس کتاب کو بالکل صحیح پہ نازل کیا ہے، اور یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ اور اس قرآن کی حقیقت میں آج تک کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا اب اس قرآن کے حق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اے لوگوں اپنی عبادات کے اندر جو ہے وہ خلوص پیدا کر لو، خالص کر لو اپنی عبادات کو، اور پھر دیکھنا اس کے نتائج دنیا میں، اور پھر دیکھنا اس کے نتائج قبر میں، اور پھر دیکھنا اس کے نتائج میدان محشر میں، اور پھر دیکھنا اس کے نتائج جو ہے وہ اللہ عز و جل کے فضل سے جنت کے اندر جو ہے وہ تمہارا ساتھ کیسے دیتے ہیں۔ دلوں کے اندر خلوص پیدا کر لو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو تم اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات دیتے ہو، جانور ذبح کرتے ہو نا، اللہ تعالیٰ کو تمہارے جانوروں کے خون کی ضرورت نہیں ہے، اللہ عز و جل کو ان کی کھالوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ احکم الحاکمین کو اس کے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن وہ رب العالمین دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے اس بندے کے دل کے اندر خلوص کتنا ہے، مجھے راضی کرنے کا جذبہ کتنا ہے، اپنی عاقبت و آخرت کو سنوارنے کا شوق اور ذوق جو ہے وہ اس کے دل کے اندر کتنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا بڑے سے بڑا عمل، دیکھیں مسجد بنانا کتنا بڑا عمل ہے، مسجد بنانا کتنا بڑا نیک صدقہ جاریہ ہے، لیکن اللہ پاک نے قرآن میں ایک ایسی مسجد کا ذکر کیا ہے، فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا، اے لوگوں ذرا ان لوگوں کے اس عمل کی طرف دیکھو جنہوں نے مسجد بنائی، زراراً، مسجد کا مقصد تھا کہ لوگوں کو تنگ کرنا، تکلیف دینا، مومنوں کو، وَكُفْرًا، اور فرمایا کفر کی مدد کے لیے، کفر کے تعاون کے لیے، کافروں کے تعاون کے لیے، اور فرمایا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ ایک اجتماع کو توڑ کر فرقے بنانے کے لیے، جماعتیں بنانے کے لیے، توڑنے کے لیے مسجد کو بنایا، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور فرمایا یہ مسجد بنائی تاکہ مسلمانوں کے خلاف بحیثیت ایک دشمن کے کارندے ہونے کے،
ہم یہاں پہ بیٹھ کے گھات لگائیں مسلمانوں کے خلاف؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب بات پتہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، یہ آپ کے پاس آئیں گے قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ صرف نیکی کا تھا، ہمارے دل کے اندر خیر ہے، بھلائی ہے، مسجد بنائی ہے، اللہ کا گھر بنایا ہے۔ اے میرے محبوب آئیے اور آ کے جو ہے وہ ہماری بنائی ہوئی اس مسجد کے اندر جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھ دیجیے۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے واللہ یشہد، اے میرے محبوب اللہ پاک گواہی دیتے ہیں انہم لکاذبون، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ اس کے اندر کبھی بھی کھڑے مت ہونا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی پر آپ نے اس مسجد کو آگ لگا کے جلا دیا تھا، کس لیے؟ تاکہ رہتی دنیا تک پتہ چل جائے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی بات اور ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہر کام کوئی بھی آپ کرے، چھوٹا ہے بڑا ہے، اس میں صرف اللہ کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے جی یہ بڑا صدقہ خیرات کرنے والا ہے۔ نہیں، ریاکاری، نمود و نمائش اور لوگوں کے اندر اپنے مقام اور مرتبے کو بڑھانا، فرمایا یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ وہ رب العالمین ذات وہ عرش بری پہ مستوی ذات، وہ تمہارے مال اور تمہاری شکل و صورت کو نہیں، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے، تمہارے اعمال کیسے ہیں، تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے اور تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ہم سمجھتے ہیں نا کہ شاید ہمارے دلوں کے خیالات یہ کیسے بھی ہوں ہمیں اجر مل جائے گا، نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اے لوگو وہ رب العالمین ذات تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہونے والی نیت کو جانتے ہیں۔ اگر خلوص ہے تو ایک کتے کو پانی پلا دینے سے بھی جنت مل جائے گی، اگر خلوص نہیں ہے تو فرمایا کہ پھر مسجد بنا کے بھی جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ اور اسی طرح آپ نے بڑی پیاری مثالیں دی ہیں، مثالیں نہیں ہیں بلکہ وہ حقائق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشرے کے اندر دیکھیے 3 قسم کے لوگوں کو دیکھیے، فرمایا کہ ایک عالم ہے، ایک مالدار آدمی ہے، ایک شہید ہونے والا ہے۔ اگر کسی عالم کے علم کو حاصل کرنے کا اور دعوت و تبلیغ کرنے کا مقصد اگر اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ اور ہے، فرمایا کہ وہ بندہ سب سے پہلے جہنم میں جائے گا، سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ اور اسی طرح مالدار آدمی اگر مال دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ ایک باریک سی بال برابر یہ خواہش پیدا ہوگی کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی آدمی ہے، لوگ میرے بارے میں اچھی باتیں کریں، لوگ مجھے آگے بٹھائیں۔ فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یہ مالدار بھی جہنم کی آگ کا ایندھن سب سے پہلے بنے گا، عالم، مالدار اور اسی طرح شہید ہے۔ اس سے بڑا عمل اور کیا ہو سکتا ہے؟ شہادت سے بڑا عمل۔ لیکن فرمایا اگر شہادت کا مقصد یہ ہوا کہ لوگ کہیں کہ یہ بندہ بڑا بہادر تھا، دل کے اندر یہ بات آئی کہ لوگ کہیں کہ یہ بندہ بڑا بہادر تھا، خلوص ختم ہو گیا دل سے، تو فرمایا کہ وہ شہید بھی سب سے پہلے
جہنم کی آگ میں جانے والے لوگوں میں وہ بھی شامل ہو جائے گا۔ لیکن اگر خلوص آ گیا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ پورے خلوص سے اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب کر دے، فرمایا لیکن وہ تبھی موت مر جاتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، تبھی موت اس کو آتی ہے، شہید نہیں ہوتا، فرمایا اس کو مکمل شہید کا ثواب ملے گا اور معمولی سا بھی ثواب کم نہیں کیا جائے گا، معمولی سا بھی اجر کم نہیں کیا جائے گا جو شہید کا اجر ہے اس سے، اگر خلوص سے دعا کرتا رہا، اگر خلوص سے دعا کرتا رہا۔ اور اسی طرح بڑا معروف واقعہ ہے، ہم لوگ پہلے تو پڑھا کرتے تھے نصابی کتابوں میں، لیکن اب آہستہ آہستہ ہمارے اس ملک کے اندر بھی جدت کے نام پر، روشن خیالی کے نام پر بے حیائی، فحاشی، عریانی اور بے دینی کا نصاب جو ہے وہ مرتب کیا جا رہا ہے۔ آئے دن جو ہے وہ دین سے متعلقہ اسباق ان کو نکالا جا رہا ہے۔ ہم یہ پرائمری میں پڑھا کرتے تھے، جب پرائمری کی کلاسیں ہوتی تھی نا ان میں پڑھا کرتے تھے، بالکل ابتدائی کلاسوں میں غار کا پتھر ایک کہانی ہوا کرتی تھی۔ یہ غار کا پتھر کہانی نہیں ہے، یہ غار کا پتھر بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سچا واقعہ بیان کیا ہے، سچا واقعہ بیان کیا ہے، اور 3 آدمیوں کا واقعہ وہ ذکر کیا گیا، اور ان 3 میں سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان تینوں بندے جا رہے ہیں سفر پہ، غار کے اندر گئے، موسم خراب ہوا کہ چلے تھوڑی سی ریسٹ کر لیں، سستا لیں، لیکن اچانک ایک بہت بھاری برکم پتھر آ جاتا ہے اور زور لگاتے ہیں، لیکن اب سمجھ یہ آئی کہ اب یہاں پر موت آئے گی، اس کے علاوہ شاید کوئی چارہ کار نہیں۔ لیکن وہ لوگ مومن تھے، جب مومن ہوتا ہے نا تو مومن مایوس نہیں ہوتا، مومن مایوس نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا انہو لا ینجیکم من ہذہ الصخرہ، اے لوگو ہمارے ساتھیوں، بات پتہ کیا ہے، اس بڑی چٹان سے ہمیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا، الا ان تذکروا اللہ، تدعوا اللہ بصالح اعمالکم، ہاں اپنے رب کے آگے اپنے نیک عمل پیش کرو تاکہ اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو اس مشکل سے بچا لے۔ تو مشکل کشا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ یہ عقیدہ بنائیں، قرآن اور حدیث کا عقیدہ ہے یہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھ لیا، خواہ وہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ اگلے خطبہ میں ان کے حالات ذکر کریں گے، خواہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ ہی کیوں نہ ہو، تو یاد رکھیے یہ شرک ہے، اور یہ شرک اکبر ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھا۔ اب اس بندے نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ میرے بوڑھے والدین، اور میری یہ عادت تھی کہ میں جب بھی گھر آتا سب سے پہلے خدمت اپنے والدین کی کرتا، سب سے پہلے ضرورت اپنے والدین کی پوری کیا کرتا تھا۔ میرے بچے بھی ہیں، میری بیوی بھی ہے، لیکن ان کی خدمت اور ان کی ضرورت بعد میں پوری کیا کرتا تھا۔ آج یہاں پر بھی ہم نے بڑا معاملہ بنا لیا اور والدین کو پیچھے چھوڑ دیا۔ نہیں، والدین کا مقام بیوی بچوں سے پہلے ہے، بیوی اور بچوں سے پہلے والدین کا مقام ہے، بیوی کے لیے بھی خاوند کے لیے بھی۔ اب آگے آئیے، اس نے کہا مختصر ذکر کروں گا، وقت نہیں ہے کہ ساری رات پیالہ لے کے کھڑا رہا کہ میرے بچے میرے پیروں کے اندر روتے بلکتے سو گئے، لیکن میں نے یہ کہا کہ یار والدین کا پہلے حق ہے، پھر میں نے جگایا بھی نہیں، والدین سو گئے تھے کہ ان کو جگاؤں گا نیند خراب ہو جائے گی، اللہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ والدین ناراض تو اللہ ناراض، قانون ہے اللہ کا یہ، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے اللہ کا یہ قانون ہے، والدین ناراض ہیں اللہ ناراض ہے، بس والدین ناراض ہیں اللہ نے جنت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، کسی کو اچھا لگے نہ لگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے یہ قانون بنا دیا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ تیرے علاوہ کسی اور کی رضا مقصود نہیں تھی، والدین کو راضی کرنا مقصود نہیں تھا، صرف تیری رضا کے لیے،
صرف تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا. اب پتھر جو ہے وہ سرک جاتا ہے. اور دوسرا بندہ زنا کا پورا موقع ملا, اس نے کہا پورے علاقے کے اندر اتنی خوبصورت عورت کوئی نہیں تھی, اور مجبوری کی حالت میں مجھ سے میرے پاس آتی ہے, میری عزیزہ تھی قریبی. اب پورا موقع زنا کا. اور حدیث کی الفاظ ہے کہ جب ہم نے بالکل تیاری کر لی زنا کی, کپڑے اتار لیے, اس نے کہا او اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا, یہ امانت ہے کسی اور کی, اسے مت توڑ. ارے اللہ مجھے تیرا ڈر آیا تھا, تیرے علاوہ کسی کا خوف نہیں تھا میرے دل کے اندر. میں وہیں سے اٹھا اور واپس آ گیا, اور پھر پتھر اور زیادہ سرک جاتا ہے. اور تیسرا بندہ کہتا ہے کہ اللہ مزدور نے مزدوری کی, لیکن مزدوری کرنے کے بعد ایک مزدور بغیر مزدوری لیے چلا گیا, میں نے اس کا پیسہ انویسٹ کر دیا. ہم بھی انویسٹمنٹ کرتے لوگوں کا پیسہ کھانے کے لیے. آج کسی بھی بندے سے مشورہ لینا ہو کہ یار کسی دن آنا پیسے نہ دیو کسی نو, کیوں کھا جائے گا, اعتبار ہی نہیں. اس نے اس کی مزدوری انویسٹ کی, کئی سالوں کے بعد آ گیا وہ. اس نے کہا جناب یا عبداللہ, اس نے کہا عبداللہ, اس کا نام عبداللہ تھا, بخاری شریف کی حدیث کے اندر ہے. اس نے کہا عبداللہ میرے پیسے ہیں تیری طرف بنتے, مزدوری کی تھی. تو اس نے کہا کہ بات بتا کیا ہے, کل ما ترا من اجرک من الابل والبقر والغنم والرقیق, یہ جتنے بھی اونٹ ہیں, یہ جتنی بھی گائیاں ہیں, یہ جتنے بھی غلام ہیں, سارے ہی تیری مزدوری ہے, جا لے جا. اس نے کہا عبداللہ میں مزدوری مانگ رہا ہوں, یا عبداللہ لا تستہزئ بی, میرے ساتھ مذاق نہ کر, مزدوری دے میری. تو کہا کہ نہیں میں مذاق نہیں کرتا, یہ ساری مزدوری تیری ہے, اور میں نے اس کو کام میں لگایا. اور کہتے ہیں اللہ اس نے ایک بھی بکری نہیں چھوڑی, سارے ہی لے کے چلا گیا. اے اللہ میں تیری رضا کے لیے میں نے سب کچھ اسے دے دیا, میں صرف اس کو مزدوری بھی دے سکتا تھا. اور پھر کیا ہوا, پتھر سرکا اور نیچے جا گرتا ہے, اور یہ خوش بالکل آگے نکل پڑتے ہیں. یعنی کیا آج اگر آپ سوچیں, اللہ نہ کرے قبر کے اندر ہمیں ضرورت پڑ جائے کہ یار زندگی میں کوئی ایک عمل ایسا جو اللہ کے سامنے پیش کرنے, اللہ یہ صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا, کوئی ایک عمل تو کر لینا زندگی میں بھائی, کوئی ایک عمل اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے. کسی کو پتہ نہ ہو, صرف رب کی رضا کے لیے نیکیاں کرنا شروع کر دیں. آج سے ہی شروع کر دیں, ابھی سے شروع کر دیں. کوئی ایک نیکی روزانہ کر لیا کرے, ہفتے میں ایک دن بھی ایک بار کر لیا کرے, مہینے میں ایک بار کر لیا کرے تو صحیح, بسم اللہ تو کرے. کوئی ایک نیکی, اربوں روپے کی ضرورت نہیں ہے, 1 روپے کی نیکی بھی ہو سکتی ہے, صرف اپنے رب کی رضا کے لیے, صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور جمع کریں یہ نیکیوں کا خزانہ, جمع کریں یہ نیکیوں کا خزانہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں خلوص والے اعمال جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.